گئی، مسجد تعمیر شروع ہو گئی، اعلان ہو گیا تھا کسی کا کوئی چندہ اس میں نہیں لیا جائے گا، کسی کا پیسہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک لکڑہارا مزدور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا حضور میری چند اینٹیں ہیں جو میں نے مزدوری کی ہے، مزدوری سے چند اینٹیں میں نے خریدی ہیں مسجد میں لگانے کے لیے، آپ کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، دولت دیا ہے، ثروت دیا ہے، عظمت دیا ہے، حکومت دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو آپ مسجد کی تعمیر اکیلے کر سکتے ہیں، ہم تو اکیلے مسجد نہیں بنا سکتے، تو میں نے سوچا کہ چند اینٹیں ہی دے دیں مسجد میں تاکہ مجھے بھی کار ثواب میں حصہ مل جائے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اکیلے تنہا مسجد بناؤں گا، کسی کا چندہ نہیں لوں گا، کسی کا پیسہ نہیں لگاؤں گا، لے جاؤ اپنی اینٹیں، نہیں لگا سکتے ہم۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اینٹیں لے کے واپس چلا گیا، مگر سوچا اب اس کو کسی طرح اس مسجد میں ہم کو لگانا ہے، کسی طرح سے اس مسجد میں ہم کو لگانا ہے۔ ایک دن لکڑی کے گٹھے کے بیچ میں وہ اینٹوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد گٹھر اٹھایا، چل دیا، لکڑہارا تھا ہی، وہ چل دیا، اور چلنے کے بعد جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اینٹیں پڑی تھی وہیں لا کے جان کے اپنے گٹھر کو وہیں پٹک دیا، گرا دیا، خود گرا، اور جب گرا اس گٹھر کو چونکہ اس نے کمزور رسیوں سے باندھا تھا، جب گرا گٹھر تو رسیاں اپنے سارے لکڑیوں کو تو اٹھا کے باندھ لیا، اینٹوں کو نہیں اٹھایا، اینٹوں کو نہیں اٹھایا، وہاں سے اس کو شامل کرنا تھا اس میں کہ ہماری اینٹیں مسجد میں شامل ہو جائیں، مسجد میں لگ جائیں۔ اب اس نے اپنے گٹھر کو باندھا اور باندھنے کے بعد وہ چلا آیا، وہ اینٹیں لگ گئی مسجد میں۔ رات کو بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جنتی محل اس کے نظروں کے سامنے آ گئے، اور زور سے بولو جنتی محل اس کے سامنے آ گئے۔ جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک جنتی محل پہ بادشاہ کا نام لکھا ہے، اسی کے برابر میں دوسرا محل ہے، اس کے اوپر اس لکڑہارے مزدور کا نام لکھا ہے، لکڑہارے مزدور کا نام لکھا ہے۔ دیکھا شوق گیا کہ ہماری جنت تو یہ ہے، ہم نے نیک کام کیا، اچھے اعمال کیا، لکڑہارا کون سا اعمال کر لیا جو کہ اس کا نام جنتی محل پہ لکھا گیا۔ اور جیسے میرا محل ہے ویسے اس کا محل ہے، جیسے میرا محل خوبصورت ہے ویسے اس کا محل خوبصورت ہے، جیسے میرے محل میں چمک ہے ویسے اس کے محل میں چمک ہے، جیسے میرا محل بلند ہے ویسے اس کا محل بلند ہے، جیسے میرے محل کی چوکھٹ ہے ایسے اس کے محل کا چوکھٹ ہے، جیسے میرے محل کا دروازہ ہے ایسے اس کے محل کا دروازہ ہے، جیسے میرے محل میں زنجیریں لگی ہے دروازے میں ایسے اس کے محل میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، جیسے میرے محل سے خوشبو آ رہی ہے ایسے اس کے محل سے خوشبو آ رہی ہے، جیسے میرا محل منور ہے ایسے اس کا محل منور ہے۔ اب سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ میں نے تو مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر کرائی، اس کے بدلے میں تو نے مجھے ایک جنتی محل دیا، لکڑہارے نے کون سی مسجد ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے کیسے؟ ہم نے تو اس کی اینٹوں کو واپس کر دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ نہیں لگائیں گے، ہم مسجد خود اپنے پیسے سے اپنے مال سے بنائیں گے۔ آواز آتی ہے بادشاہ سن لے، تو نے اس کو منع کر دیا تھا، اس نے بڑے ترکیب سے تیرے اینٹوں میں اپنی اینٹوں کو شامل کر دیا، اس ترکیب سے شامل کیا، اور جب اس کی یہ نیت تھی، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کا یہ خلوص تھا، تو نے پوری مسجد بنائی ہے تو تجھے میں نے ویسا محل دیا ہے، اس نے چند اینٹیں لگائی ہے تو اس کو بھی میں نے ویسا ہی محل۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، مسجد کے لیے زمین وقف کرتے ہیں۔ ہمارے طاہر بھائی، مشرف بھائی، مسافر بھائی، ان تینوں حضرات نے زمین وقف کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بولو زور سے بولو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین کو وقف کیا ہے مسجد میں، اپنی زمین دے دیا ہے مسجد میں۔
یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ کیونکہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ ہم مسجد بنائیں گے، مسجد تعمیر کریں گے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، مگر بچوں نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ بولو زور سے بولو۔ اب بھلا بتاؤ، جب چند اینٹیں لگانے والا جنتی محل کا حقدار ہو سکتا ہے تو زمین دینے والا جنت کا حقدار نہیں ہوگا؟ بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو اس میں اپنی رقم کو دے کر مسجد کو تعمیر کروائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ زور سے بولو۔ تو اب اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت ایسے نہیں ملتی۔ مصطفیٰ نے مصطفیٰ سنایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، مسجد کی تعمیر کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اب کون ہے جو اپنے والد مرحوم کے نام سے، جن کے والد دنیا سے چلے گئے ہو، ان کے نام سے زیادہ اپنی کمائی ہوئی رقم سے دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے والد کی جانب سے یہ رقم مسجد میں پیش کرتے ہیں؟ کوئی یہاں جلان پورا میں ایسا بندہ جو اپنے والد سے محبت کرتا ہو، اپنے والد سے پیار کرتا ہو، جس کے والد دنیا سے چلے گئے ہوں اور جس کے والد دنیا میں ہوں، ان کی عمر درازی کے لیے اور اپنے لیے جنت میں مکان محل بنوانے کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر میں تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے؟ یہ سادات کرام کی موجودگی ہے، ان کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کا روح نہیں گرمایا، آپ کے دل میں بات نہیں اتری، لگتا ہے جیسے میں عربی میں بول رہا ہوں یا فارسی میں بول رہا ہوں یا انگریزی میں بول رہا ہوں، جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ نہیں سن پا رہے ہیں۔ یہ مسجد ماشاءاللہ، یہ حضور نظام ملت کے صاحبزادے سید حسنین میاں صاحب نے اپنی جانب سے پنجتن پاک کے نام سے 500 روپیہ پیش کیا ہے۔ بولے زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک بار نعرہ لگا لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنگ بنیاد مسجد۔ حضرات یہ 500 روپیہ پیش کیا ہے حضرت نے۔ اب آپ لوگوں میں کون سا ہے جو اپنا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ بتا دے کہ اللہ نے ہم کو بھی دولت دیا ہے، ہم بھی پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ بولیے بھائی۔ آپ لوگ تو مسکرا رہے ہیں، جیسے لگتا ہے شرما رہے ہیں بول رہے ہیں۔ شرم نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی نے بھی صحابہ سے کہا تھا کہ لاؤ مسجد کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جناب ابو طالب مٹیرہ چوراہا، انہوں نے 200 روپیہ پیش کیا ہے، دوسرے گاؤں سے آ کر کے آپ کے یہاں 200 روپیہ مسجد میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 1000 روپیہ طاہر بھائی، کیا نام؟ طاہر علی، جناب طاہر علی، ماشاءاللہ یہ جناب مسافر بھائی کے بھائی ہیں، سب سے بڑے ہیں ماشاءاللہ، سب سے بڑے ہیں۔ انہوں نے 1000 روپیہ پیش کیا ہے۔ زمین تو انہوں نے وقف کیا ہی ہے، 1000 روپیہ پیش کیا ہے ماشاءاللہ۔ معصوم علی کوٹے دار جلاہن پورا، انہوں نے 500 روپیہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ کوٹے دار ہو کر پھر اتنی چھوٹی رقم، بہرحال جو یہاں تھا وہ آپ نے پیش کیا، اور آگے آپ گاؤں میں ہیں دیتے ہی رہیں گے۔ آپ اینٹ بھی دیں گے، سریا بھی دیں گے، سیمنٹ بھی دیں گے۔ جو لوگ نہیں لائے، پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا حقیقت علی صاحب محتمم مدرسہ اہل سنت نظامیہ بحر العلوم یہاں تشریف فرما ہے۔ وہ قلم کاغذ لیے ہیں، آپ لکھا سکتے ہیں، اگر نہیں لائے ہیں تو لکھا سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ 1500 سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس میں جب زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ ڈاکٹر محمد اشفاق علی 300 روپئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ سونو بھائی 10 بوری سیمنٹ، 500 اینٹا، سبحان اللہ۔ نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سونو بھائی نے